5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ قرآن میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت و بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر سخت چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بھی اس بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر و نافرمانی میں اس حد تک پہنچ گئی کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم و ظالمانہ فیصلے پر غیرت الہی جوش میں آئی اور 3 دن کے بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ اللہ کی قدرت دیمک۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق دیمک بھی ہے۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی، گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلے کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں، جن میں بھول بھلیا، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے اور ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر بینائی سے محروم دیمک کو ٹاور نما شاندار گھر بنانے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ نوٹ: ہر مسلمان پر اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے اور دین کی سمجھ، صحیح سوچ بوجھ، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائے، فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیوی کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، آفت و بلا دور ہونے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنی اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ طبرانی اوسط۔ ایک گناہ کے بارے میں سفارش پر بطور ہدیہ مال لینا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آپ پہنچا۔ ابو داؤد۔ دنیا کے بارے میں گناہگاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ مسند احمد۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں کوئی کسی کا نہ ہوگا
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37۔ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گئی تو اس کو زخموں پر لگا دیا جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری۔ نوٹ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت یعنی بات مانا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔